الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اس مالک ارض و سماوات کے گھر ہم حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سورہ یونس کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں مالک ارض و سماوات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگو آ گئی تمہارے پاس نصیحت من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں، تمہارے سینوں کی جو بیماریاں ہیں، روگ ہیں، ان کے لیے شفا آ گئی، وہدی، اور ہدایت آ گئی، ورحمۃ، اور رحمت آ گئی، للمؤمنین، ایمان والے بندوں کے لیے. قرآن پاک میں اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے نزول کے بارے میں، قرآن پاک کی شان کے بارے میں، قرآن پاک کے مقام و مرتبہ کے بارے میں، نزول کے بارے میں، اور جو اس کے مقامات و مرتبہ ہیں اس کے بارے میں مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا. یعنی تمہارے پاس قرآن کی صورت میں یہ 4 صورتیں، یہ 4 مقام رکھنے والے قرآن پاک یہ مقام رکھتا ہے کہ یہ ایک صورت میں تمہارے کئی روگوں کا مداوا بن کے آ گیا ہے. یا ایھا الناس، ارشاد فرمایا اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. پہلا ان قرآن پاک کا نزول کا جو مقصد ہے وہ نصیحت بن کر نازل ہوا ہے. اس میں نصیحت ہے، اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن بطور نصیحت آ گیا. وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں ان کے لیے شفا بن کر قرآن آ گیا. وہدی، اور یہ ہدایت ہے، ورحمہ، اور یہ رحمت ہے. قرآن یہ کیا ہے؟ بولے سارا، قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والے بندوں کے لیے. یعنی قرآن میں یہ 4
مقام، 4 صورتیں، 4 برکتیں، 4 ثمرات موجود ہوتے ہیں۔ وہ قرآن ہمارے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اہل حدیث کے ہو، دیوبند کے ہو، سنی کے ہو، شیعہ، کسی مسلمان دعوے دار کے گھر میں جو قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے یہ سب کے لیے یہ نصیحت بن کر آیا ہے، یہ شفا بن کر آیا ہے، یہ ہدایت بن کر آیا ہے، اور یہ رحمت بن کر آیا ہے۔ اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اور اس میں نصیحت بھی ہے، اور یہ ہادی بھی ہے۔ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، رحمت ہے۔ اب قرآن پر اور صاحب قرآن پر ہم نے بات کرنی ہے، یعنی قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت، قرآن شفا دے گا مومن کو، قرآن ہادی بنائے گا، ہادی بن کر آیا ہدایت دے گا مومن کو، اور یہ شفا دے گا مومن کو، اور قرآن رحمت بن کر آیا ہے مومنین کے لیے، اور جس پر قرآن آیا ہے وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ جس پر قرآن آیا ہے، قرآن بن کر آیا ہے رحمت مومن کے لیے، اور جس پر قرآن آیا ہے وہ رحمت بن کر آیا ہے عالمین کے لیے۔ سارے بنے کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ عالمین رحمت ہے۔ قرآن سے ایمان کے علاوہ انسان رحمت نہیں لے سکتا، کافر نہیں لے سکتا، بے ایمان نہیں لے سکتا، غیر جو مسلم ہے اور جو غیر مخلوق ہے انسان کے علاوہ رحمت نہیں لے سکتی، لیکن محمد سے اگر رحمت لینی ہو تو کائنات کا زلزلہ لے سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس آیت پر دوبارہ بات کرتا ہوں تاکہ موضوع پکا ہو جائے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت بن کر آیا۔ قرآن کیا بن کر آیا؟ نہیں، نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت مومن کے لیے۔ 4 صورتیں، 4 مقام، 4 برکتیں، 4 مقامات لے کر قرآن نازل ہوا رسول پر، مومن کے لیے رحمت، مومن کے لیے شفا، مومن کے لیے ہدایت اور مومن کے لیے نصیحت قرآن بیان ہوا۔ اب جس پر قرآن آیا ہے اب اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے مکہ میں پہلے قرآن نہیں بھیجا، پہلے صاحب قرآن بھیجا ہے۔ بھائی قرآن بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ میرے ساتھ چلنا۔ انسانیت کے اخلاق کو اعلیٰ کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی۔ کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، قرآن ذالک الکتاب لا، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن اس قرآن کو جس کے اوپر آیا ہے نازل کرنے کے لیے 40 سال ایک بندے کو مکے میں پھراتا رہا۔ قرآن پہلے نہیں آیا، پہلے صاحب قرآن آیا ہے۔ آپ لفظ سمجھ آیا میرا موضوع؟ سمجھ، پہلے قرآن نہیں آیا، پہلے صاحب قرآن، یعنی جس پر قرآن آیا ہے پہلے وہ آیا ہے، پیچھے قرآن بن کر تشریف لایا۔ اور تھوڑا عرصہ نہیں ہے صاحب قرآن کا، یہ 40 سال ہیں۔ کتنے سال ہیں؟ 40 سال۔ 40 سال ہے، 2 3 4 منٹ گھنٹے ہفتے کی بات نہیں ہو رہی۔ 40 سال تک محمد مصطفیٰ کو مکے میں پھرایا، لڑکپن دیا، جوانی دی، آپ کو 40 سال گزارے، غار میں گئے، بازار میں گئے، گلی کوچوں میں گئے، تجارتی معاملات کرتے رہے، اٹھک بیٹھک ہوتی رہی، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ سارا 40 سال تک پہلے ہوتا رہا، جو بعد میں قرآن بن کر آیا محمد پہلے کرتے رہے 40 سال تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ تھوڑا میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم بطرِ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اپنے ملحوظات اور معروضات پیش کر سکیں۔ میں پھر اپنے الفاظ دہراتا ہوں کہ قرآن پہلے نہیں آیا، پہلے اس قرآن کو پڑھانے والا معلم آیا ہے۔ اب تو مجھے سمجھ آ جانا چاہیے نا، پہلے ٹیچر آیا ہے، کتاب 40 سال بعد پھر نازل ہونا شروع ہوئی۔ پہلے کردار دیا گیا محمد مصطفیٰ کا۔ یہ قرآن میرے سامنے ہے، سورہ ہجر 14واں پارہ، پڑھ لو جا کے۔ رب نے کہا لامرکا، اے محبوب، لام تعلیلیہ ہے، لام تاکیدیہ ہے کہ مجھے قسم ہے، لام قسمیہ بھی ہوتی ہے، بہت تلو کافر لام و مضمون ہم نے پڑھا، یہ لام قسمیہ ہے۔ لامرکا، اے محبوب، مجھے تیری قسم
قوم کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ لعمرک محبوب مجھے تیری ساری عمر کی قسم ہے، 40 سال کے بعد والے نبی کی نہیں، جب سے آیا ہے محمد کی عمر کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ لعمرک، قرآن کے الفاظ ہیں، لعمرک کہ میں قسم اٹھاتا ہوں آپ کی عمر کی۔ یا اللہ کون سی عمر کی؟ 40 سال کے بعد والے محمد کی یا 40 سال سے پہلے والے کی؟ فرمایا لعمرک تیری 63 سال جو مکمل زندگی ہے میں ساری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تیری 40 سال کے بعد والی زندگی بھی بے عیب ہے اور تیری 40 سال سے پہلے والی زندگی بھی بولو تھوڑا بے عیب ہے۔ آپ جس طرح بے نظیر و بے مثال یکتا 40 سال کے بعد 23 سال زندگی میں نظر آتے ہیں، 40 سال میں پوری کائنات میں کوئی آتا تو کوئی نظر آتا نہ، کوئی ہے ہی نہیں۔ لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے قرآن کے بارے میں بیان کیا کہ یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے اور یہ نصیحت ہے۔ اب قرآن پر آتے ہیں۔ قرآن گھر گھر، میں اکثر یہ موضوع دیتا رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، قرآن گھر گھر نازل ہوا ہے یا محمد کے دل پر نازل ہوا ہے؟ رسول پر نازل ہوا ہے۔ اب قرآن کیا ہے؟ محمد جو بولتے ہیں وہ قرآن بنتا جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کیا ہے؟ محمد جو بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی الہی، یعنی وحی الہی محمد کی زبان سے، نطق سے جو بیان ہوتا ہے وہ قرآن بن جاتا ہے۔ اب ان لفظوں کا، اس آیت کا معنی اور تفسیر آسان کرتا ہوں۔ محمد جو بولتے ہیں وہ شفا بھی بنتا ہے، وہ رحمت بھی بنتا ہے، وہ برکت بھی بنتی ہے، وہ ہدایت بھی بن جایا کرتی ہے۔ بھائی قرآن کے قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، محمد کی زبان سے ایک ایک نکلا ہوا لفظ رب کا کلام بن جایا کرتا ہے۔ اور رب کا کلام ہے لیکن زبان کس کی ہے؟ سارے بولیں محمد مصطفیٰ کی۔ کلام رب کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس پر کلام آ رہا ہے وہ بھی تو اللہ کا ہی رسول ہے نا، وہ بھی رب کا رسول ہے۔ اب سمجھ آیا کہ قرآن اللہ نے بیان کیا کہ اس میں نصیحت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے اور یہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت قرآن دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن تو بنتا ہوا ہے جو محمد بول جایا کرتے ہیں۔ اب لفظ سمجھ آیا کہ اللہ نے قرآن کتاب بعد میں بھیجی، اور جو کتاب کا ہادی تھا، جو کتاب گر تھا، شریعت گر تھا، جس نے کتاب سکھانی تھی 40 سال پہلے بھیج دیا۔ اب ان بیویوں پر بھی مجھے حیرت ہے جو جگہ جگہ پہ جا کے پھرتی ہیں، کہتی تھی بچہ بیمار ہے، تعویذ دے دو، شفا نہیں ہو رہی، فلانی۔ رب کے اس کلام کے جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کے بڑا کوئی نہ کوئی تعویذ ہے نہ کوئی شفا کا اللہ نے بندوبست رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے شفا جب کہہ دیا وہ شفا لما فی الصدور، قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ شفا ہے تمہارے سینوں کا جو روگ ہے، دکھ ہے، مداوا ہے، قرآن اس میں، قرآن مداوا رکھتا ہے، شفا رکھتا ہے، برکت رکھتا ہے۔ شفا لے سکتے ہو تو قرآن سے لو۔ اب بندہ ڈاکٹر تعالیٰ کے پاس چلا جائے، شفا پھر بھی نہ ملے، طبیب بھی ٹھیک ہو، دوائیں بھی ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، 2-4 صورتیں ہوتی ہیں، بندہ مڑ ٹھیک نہ ہو، وجہ کیا بنتی ہے؟ یا تشخیص ٹھیک نہیں ہوتی، تشخیص سمجھتے ہیں نا، چیک اپ ٹھیک نہیں ہوتا، یا تشخیص ٹھیک نہیں ہے، یا نسخہ ٹھیک نہیں ہے، یا دوائی ٹھیک نہیں ہے، یا بندہ بدپرہیز ہے، اس نے نسخہ کھایا نہیں۔ اب مجھے بتائیں، جس نے نسخہ دیا ہے رب نے قرآن سے بڑھ کر کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کائنات میں۔ جس نے تشخیص کی ہے وہ رب ہے،
ٹھیک ہے، تو شفا تو کیسے ملے گی؟ گھر آ کے ٹانگ دو دوائی کو، گھر رکھ دو، کدے کدے پڑھ لو، کھا لو، کدے کدے، زیادہ کھاؤ ہی نہیں، بیماری کچھ ہو پھرتے کہیں رہو تو شفا پھر مرض تو بڑھتا گیا جوں جوں، ایک غالب نے پھر ٹھیک کہا تھا نا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، بیماری اور تھی اور دوائی اور لیتے رہے، جو تیری میری بیماری ہے اس کی شفا کا نسخہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہوا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ تو میرے سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قریب آ گیا ہوں، اپنے موضوع کے قریب ہوا میں، آپ کی سماعت اعلیٰ سماعت ہے، ذرا میرے ساتھ چلنا کہ قرآن پہلے آیا یا صاحب قرآن پہلے آیا؟ سارے بولیں پہلے کیا آیا؟ 40 سال تک اللہ نے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک پھرایا، مکہ میں تجارتی معاملات ہوئے، لین دین ہوا، اٹھک بیٹھک ہوئی، علیک سلیک ہوئی، تجارتی معاملات ہوئے، بازار میں گئے، غار میں گئے، اخلاق سے، قانون سے تو اپنا ان کا جو بعد میں پیش کرنا تھا اپنے اوپر لاگو کر کے پھرتے رہے۔ 40 سال بعد جب اعلان کیا کہ نا انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، اور قرآن جب نازل ہونے لگا، قرآن کی قسم ہے مجھے، وہ جو صاحب زبان لوگ تھے، مکے کے، عرب کے جو لوگ، وہ پریشان ہو گئے، یہ قرآن کے مطابق 40 سال زندگی گزارتا رہا یا قرآن اب اس کے مطابق آ رہا ہے؟ 40 سال زندگی ہے، 40 سال۔ میرا پچھلے جمعے کا موضوع بھی یا ذہن نشین رکھیں کہ ایک بندہ بھی عرب کی سلطنت اور اس نقچر اور نہ ماننے والوں لوگوں سے ایک بندہ بھی نکال کر دکھایا جائے جس نے کہا ہو کہ محمد مصطفیٰ کو میں نے سکھایا ہے۔ ارے بھائی، جو کائنات کو سکھانے کے لیے آتا ہے وہ سیکھا نہیں کرتا، وہ سکھایا ہی کرتا ہے دوسروں کو۔ جو معلم ہو، وہ جو ٹیچر ہو، ٹھیک ہے، پروفیسروں کو سکھایا نہیں جاتا، ان سے سیکھا جاتا، ٹیچر کو سکھایا نہیں جاتا، ٹیچر سے سیکھا جاتا، عام فام ٹیچر کو نہیں سکھایا جاتا۔ تو کیسا امتی ہے جو کائنات کو سکھانے آ گیا؟ تو کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا، مطالعہ نہیں رکھتا تھا۔ تو مطالعہ رکھتا ہے، محمد مطالعہ نہیں رکھتا تھا۔ حیرت ہے تیری عقل پر، تیرے علم پر، تیری مفتیت پر، تیرے علم پر، تیرے مقام پر حیرت ہے کہ تو کہتا ہے علم نہیں تھا اور تو کہتا ہے کہ مطالعہ نہیں رکھتا تھا۔ ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کا مقام یہ ہے، جو چیز سامنے نہ ہو، کملی والا اگر ارادہ کر دے تو اللہ اٹھا کر سامنے رکھ دیا کرتا ہے کہ لو مطالعہ کر لو، مطالعہ کر لو۔ کائنات کا مطالعاتی نظام بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرے موضوع کے لپیٹ میں آئی تو میں بیان کرتا چلوں، درود پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری کی حدیث ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتابوں میں بہت سب سے اصح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تم کہتے ہو نا سو گیا، محمد سوتا نہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کا معاملات چل رہے ہوتے ہیں، مطالعاتی نظام چل رہا ہوتا ہے، وہی اتر رہی ہوتی ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، کائنات کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو سو گئے۔ دنیا کی آنکھ اور ہوتی ہے، جب ابراہیم آگ میں تھے دنیا کی آنکھ سمجھ رہی تھی جل گیا، خاکستر ہو گیا، ختم ہو گیا، یوسف کونے میں جو چلا گیا، یونس ختم ہو گیا، مچھلی کے پیٹ میں جو چلا گیا۔ تمہاری آنکھ کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جل گیا، لیکن جو رب جس کے ساتھ ہوتا ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، تم سوچتے ہو آنکھیں بند ہیں تو سویا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آنکھیں بند بھی ہو، کائنات کا مطالعہ جاری رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام قرآن، میں نے کہا کہ پہلے قرآن آیا یا پہلے کتاب آئی؟ صاحب قرآن آیا، پہلے صاحب قرآن آیا پھر کتاب آئی، قرآن آیا۔ 40 سال تک تیرے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی کو اللہ نے بھیجا مکے میں، اب چلتے رہے، پھرتے رہے، معاملات ہوتے رہے 40 سال تک۔ جب اعلان کیا اور قرآن نازل ہوا تو وہ جو شاعر تھے، زبان دان تھے، بلیان تھے، بولنے والے،
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی غیر فطرتی طریقے سے، یعنی آپ کی جو والدہ گرامی تھی شادی نہیں ہوئی، آپ غلط عورت بھی نہیں تھی، اللہ نے حمل کر دیا اور آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب وہ اٹھا کر اپنے گھر تیسرے دن چوتھے دن لے کے آئی، انہوں نے اعتراض کیا کہ قال انا لک ھذا فإما ترين من البشر أحدا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ انہوں نے کہا کہ تو بڑا کام کرتی ہے، کہاں سے یہ لے کے آئی؟ فاشارت الیہ، قرآن ہے میرے سامنے، سورہ مریم ہے 16واں پارہ، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا، بات نہیں کی۔ پنگوڑے تھے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے تھے، اب بچہ نہیں پہنا پنگوڑے تھے، سمجھ آ گئی نہیں؟ بولو بولو۔ میں نے اشارہ کیا کہ میں نے نہ پوچھو، اعتراض آپ کو یہ ہے نا کہ یہ کدھر سے آیا تو اس سے میں نے پوچھ لو ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا۔ وہ عقلمند لوگ خاندان میں وڈیرے تھے، جڑے پنچایتی لوگ ہیں، وہ کہنے لگے کہ عقل نو ہاتھ مار مریم، اے بچہ جڑا پنگوڑے سے چول رہا ہے، اس نال اسی گل کرنا ہے، کسے بول رہا ہے؟ بھائی پنگوڑے میں بھی کبھی کوئی بولا ہے ابھی 4 دن 30 دن نہیں ہوئے تو ابھی اس سے بات یہ کب بول سکتا ہے؟ اس سے کیا بات کریں؟ تو دسنا کتوں لے کے آئے ہیں؟ جب یہ بات کی نا کہ تم بتاؤ، قرآن میرے سامنے مفسر کا قول نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ ایک جوان مرد کی طرح بیٹھے اور کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 دن کا بچہ ہے، 3 دن کا، 3-4 دن آدھا ہے، 3-4 دن، ٹھیک ہے، آدھا ہے 3-4 دن۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو کار میں سے بچے چاہے نہ مائیاں نہیں پھر دیا ہونیاں، 7 تک انہاں بچہ کرتا رہنا ہے، اپنی ماں نے گود میں چولی میں کتھا میں بھی ہوئے نا، بچہ بول پہ چھوٹے نا اس کو نہ تو میں ہوں ماں سٹ کے نس جاوے گی کہ تم کتوں بول پہ۔ بچے اس عمر میں بولتے نہیں ہیں۔ جو عیسیٰ کی ماں ہے اس کو پتا ہے کہ میرا جو بیٹا جنا ہے یہ معمولی نہیں، نبی بن کر آیا ہے، محمد کی ماں کو بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ اونچی آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان نہیں ہوئی، تو بول گیا تو نبی نے نہ کوئی پریشانی نہیں کی۔ مطلب ہے اگر عیسیٰ کی ماں کو پتا ہے کہ معمولی بچہ پیدا نہیں ہوا تو محمد مصطفیٰ کی ماں کو بھی پتا ہے کہ آنے والا معمولی نہیں ہے، یہ کائنات ساری کا سلطان بن کر تشریف لا رہا ہے، سلطان بن کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ 40 سال بعد قرآن نازل ہوا، 40 سال پہلے اللہ نے آپ کو دنیا میں آپ کا تولد ولادت ہوئی، میلاد ہوا، آپ کا تشریف آوری ہوئی۔ 40 سال تک مجھے بتایا جائے اب سورت بھی ضروری ہے اور سیرت مصطفیٰ بھی ضروری ہے، لیکن میں یہاں ایک جملہ دیتا ہوں، پہلے قرآن نہیں آیا تھا، پہلے قرآن نازل نہیں ہوا، 40 سال تک سورت کو پھیلایا گیا، سورت کو پھیلایا گیا، سورت دکھائی گئی کہ دیکھ لو محمد کو، دیکھ لو اس کو، یہ معاملہ زندگی جو کر رہا ہے 23 سال بعد جو 63 سال مکمل زندگی ہوگی محمد مصطفیٰ کی، تو قرآن کو بھی دیکھنا اور ان 40 سالوں کو بھی دیکھنا، ذرا فرق نہیں لگے گا، اس لیے تو کہا لام رکھا محمد مصطفیٰ مجھے تیری ہر عمر کی قسم ہے، تو بچپن میں بھی ہے بے عیب ہے، تو جوانی میں بھی ہے بے عیب ہے، تو نبوت کے اظہار سے پہلے بھی ہے تو بے عیب ہے، تو ہر دور میں بے عیب ہی نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین گرامی قدر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ، میں اپنے موضوع کے قریب ہوا جو ہمارا موضوع ہے شان محمد مصطفیٰ اور معلم کائنات۔ کیا ہے جی؟ جو کائنات کے لیے ٹیچر بن کر آیا، معلم کائنات، کہ نبی ان پڑھ کبھی، میں نے پچھلے جمعے میں اکثر کہتا رہتا ہوں نبی ان پڑھ نہیں ہوتا، نبی ان پڑھ نہیں ہوتا، جو آیا ہی
کے جو انہوں نے چاہ ماری ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں تھا، جب مطالعہ نہیں تھا، چلو جی رٹ دے گا نا، جبریل کو رٹ لینے ہیں، رٹ کے بندہ اتنے بیٹھاؤ، اتنے بیٹھ بول گئے، اب وہ کوئی بچہ سوال کر بابے کی جواب دینا تھی، گل کرنا بھائی تو نے جو دعویٰ کیا ہے بات یہ جواب دے۔ محمد مصطفیٰ کہتے رہے فصلوا فی مقام ھذا فصلوا فی مقام ھذا فصلوا فی مقام ھذا۔ تم جو سوال کرنا چاہتے ہو سوال کر لو، محمد مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے یہاں، جو جس نے پوچھنا ہے پوچھو یہاں میرے سے۔ محمد مصطفیٰ دعویٰ کرتے رہے، بتاؤ سوال کرنا ہے کرو۔ وہ جو بڑے زبان دانی کا دعوے دار لوگ تھے، بنیاد لوگ، شاعر لوگ، نقچڑ لوگ، زبان کے اعلیٰ مقام اور ادب پر فائز لوگ، ٹھیک ہے، امرؤ القیس وغیرہ تو جتنے جو شعراء گزرے ہیں، سبا ملکات ہم نے درس نظامی میں وہ کتابیں پڑھی ہیں جو عربی لغت کی اعلیٰ ادب کی کتابیں ہیں، اعلیٰ یونیک لفظ ہیں جہاں، تو انہوں نے وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ جو تم نے کہا کہ اس کی طرح تفصیل بیان کرو اور باتیں چیتیں ہوتی رہی، اب تو مجھ سے مانگتے رہے کہ بتاؤ تم نبی ہو تو دلیل دو، درخت چل کروائے، جانوروں نے باتیں کی، جس کے ساتھ جانور بات کر لے وہ ان پڑھ نہیں ہوا کرتا، وہ کائنات کی وہ نہیں سمجھ آیا کرتا ہے۔ بھائی وہ پھر ان پڑھ نہیں ہو سکتا نا، تم نے کہاں سے ان پڑھی کا معنی لے لیا کہ نبی ان پڑھ ہے، مطالعہ نہیں تھا، جانتا نہیں تھا۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، ام کا معنی ہوتا ہے اصل، ام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس اصل، اے مائیں، ماں بھی عربی جو ہم کہہ رہے ہیں امی، امی اے میری مائیں، میری اصل ہے، میری اصل ہے، یعنی بچہ اس میں جو ہے نا اصل ہے نا وہ۔ ام القرآن مکے کا لقب ہے، ام القرآن ساریاں بستیوں کی ماں، اصل لفظ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے بولو تھوڑا میرے ساتھ چلیے۔ ام القرآن ساری بستیوں کی ماں اور اصل، یعنی کائنات زمین میں جو سب سے پہلے زمین کی شکل اختیار کرنے والی کوئی جگہ ہے وہ مکہ باب ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ مکہ ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا، ساری بستیوں کی ماں، اصل، ساری بستیوں کی ماں اور اصل۔ محمد مصطفیٰ کو رسولا نبی الامی الذی یتلونہ، یہ قرآن پاک میں نام پارے میں اللہ نے بیان کیا کہ وہ جو رسول ہے اس کے تم پر ضروری ہے کہ ایمان لاؤ، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ رسولا نبی الامی الذی، یہ رسول ہے، نبی ہے اور امی ہے۔ کیا ہے جی؟ سارے بولیں، اونچی آواز سے بولیں، اونچی، جس کو اللہ زبان سلامت دی ہوئی ہے بولے تھوڑا، وہ کیا ہے؟ امی ہے، رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، نبی اللہ کی طرف سے مغیبات کو آشکار کرنے والا، بتلانے والا، علم دینے والا، اور امی پہلے تو صفتیں الگ بیان کی، رسول دوسرا نبی، پہلا کیا بیان ہوا؟ رسول، دوسرا نبی، تیسری صفت رکھی امی، امی ہے، رسولن نبیًا امی، رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوا۔ جس طرح ابرا کے ہاتھوں پر ابابیل بھیجے تو فرمایا وارسل علیہم، ہم نے ان
سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ امی کی صفت بیان کرنے لگا ہوں کہ امی کا مقام کیا ہے؟ جو کسی سے نہ پڑھے اور پڑھے ہوئے کو پڑھائے. بے شک بے شک. لفظ سمجھ آئے؟ ذرا اٹھاؤ میرا لفظ اٹھاؤ، توجہ کرو میری طرف. کہ زندگی کے پہلے پتہ نہیں چلتا زندگی کے سانسوں کے کہ کہاں انسان کا دم ختم ہو جائے. بولے تھوڑا میرے ساتھ چلیں. امی کا معنی یہ ہے کہ جو پڑھے ہوئے کو نہ پڑھ کر جن کی لیڈ کرے اور جن کو پڑھائے اس کو امی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور امی کی تفصیل اللہ نے بیان کی. یتلو علیہم، آپ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے. سبحان اللہ. پڑھے ہوئے کو، ان پڑھوں کی بات نہیں کر رہا. پڑھے ہوئے کو جو پڑھائے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، وہ پڑھے ہوئے کا بھی استاد ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آیا؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ سوشل میڈیا سے اٹیچ لوگ ہم سب آگاہ ہیں کہ جو فتنہ پھیلایا گیا انہوں نے معافی مانگی، اللہ رسول سے مانگی اللہ معاف کرے، لیکن یہ فتنہ پھیلا دیا گیا. یہ اب نہیں پھیلایا گیا، یہ بہت پرانی روش ہے کہ جنہوں نے رسول کو امی کہا، ان پڑھ کہا. رسول پڑھنے کے لیے نہیں آتا بلکہ رسول پڑھانے کے لیے آیا کرتا ہے. بے شک بے شک. اور تفسیر بیان ہوئی ہے، 4 صفتیں ہیں نبی کی. یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. بولو کیا کرتا ہے؟ بولو تھوڑا. تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرتا ہے. پاک ہونے کے لیے نہیں آتا، پاک کرنے کے لیے آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو مجھے میں یہاں حضرت آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی والدہ کا ایک بات بیان کر دوں. جب ولادت ہوئی محمد مصطفیٰ کی، عام بچوں کی طرح دائی جو پاس تھی، جو مستورات اور جو بیویاں پاس تھی، بھیجا گیا کہ چیک کریں، بچے کو صاف کر دیں. جو ناف کاٹا جاتا ہے ناف کا لیے پاس آئے، ناف کا معاملہ دیکھا تو اللہ نے جو بچہ پیدا کیا ہوا تھا ناف بریدہ پیدا کیا ہوا تھا، پاک تھا. اور دیکھا جائے کہ جب بھی نہلائیں، جب بچے کو اٹھا کے گود میں لیا گیا، حضرت آمنہ کہتی ہیں جو مستورات بیویاں پاک تھی، کہتی ہیں کائنات میں اس وقت تک میری مشام جانے کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی جس وقت محمد مصطفیٰ تشریف لائے خوشبو آ رہی تھی اس وقت. تو یہاں میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ قرآن میرے سامنے ہے. جو پاک کرنے کے لیے آتا ہے وہ پاک شدہ پیدا ہوتا ہے. بے شک بے شک. اس کو پاک کرنے کی ضرورت اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پاک پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو پاک کرتا ہے نا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ٹھیک ہے. جو کتاب کی تلاوت ایک تعلیم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ بولے تھوڑا میرے ساتھ. حکمت. وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. قرآن کہتا ہے جس کو حکمت دی گئی یہ بڑا دے دیا. تم کہتے ہو علم نہیں رکھتے تھے، محمد کا قرآن کہتا ہے جس پر میں آیا ہوں یہ کائنات کا زمانہ جانتا ہے. یہ سبحان اللہ. ان پڑھ نہیں ہے یہ. وَيُحَلِّلُهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَيُحَرِّمُهُ الْخَبَائِثَ، یہ قرآن میرے سامنے ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 156. اس آیت کا ترجمہ چلتے چلتے پیش کرتا ہوں کہ یامرہم بالمعروف، رسول کی شان ہے جو امی ہے، رسولا نبی امی. اس کی شان کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتا ہے. بولیں کس کا حکم دیتا ہے؟ سارے بولیں اچھائی کا. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے منع کرتا ہے. اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں ہیں وہ حرام کرتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ، اور جو پاک چیزیں ہیں ان کو حلال کرتا ہے. کرتا کون ہے؟ رسول. سارے بولیں کرتا کون ہے؟ رسول ہے. یہ قرآن میرے سامنے ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. رسول نبی امی، 3 صفتیں بیان کی. رسول ہے، نبی ہے اور امی ہے. شان کیا ہے مالک؟ فرمایا کہ یہ حلال چیزیں حلال کرتا ہے جو پاک ہے، پاکیزہ چیزیں. بری چیزیں حرام کرتا ہے. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے بولے سارا منع کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کے لفظ ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور
بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتا تھا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پہلی گئی ہے پہلی. اب سمجھدار بندے میں ختم کر لینے لگا ہوں اختتام. پہلی گئی 5 آیات. پندن میں صدقے کو رہنا قبول فرماؤ. اونچی آواز میں اللہ پانچ آیات ہیں. پہلی گئی ہے غار حرا. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو علق جسم کے لوتھڑے خون کے لوتھڑے سے جس نے انسان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. علم الانسان ما لم یعلم. ٹھیک ہے. علم الانسان ما لم. اقرا وربک الاکرم. پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ عزت والا ہے. الذی علم بالقلم. وہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے. آپ مجھے بتائیں پہلی آیت ہے تم کہتے ہو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. پہلی وہی میں اللہ نے بیان کیا. پڑھیے جس نے آپ کو سکھا دیا ہے لکھنا بھی سکھا دیا ہے پڑھنا بھی سکھا دیا ہے. یہ تو پہلی گئی میں آ گیا. الذی علم بالقلم. قلم بھی آئی معلم یعلم بھی آیا. جو نہیں جانتے تھے سکھا دیا. علم الانسان ما لم یعلم. جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. پڑھیے مطلب ہے پہلی وحی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پہلی جو ابتدا ہوئی ہے وہی الہی غار حرا میں قرآن کی صورت میں سورہ علق میں بیان ہو گیا. جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا ہے بالقلم. کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ. ادھر ایک روک کر میں اس پر تفصیل بات نہیں کرتا. میں اختلافی بات نہیں کرتا. نبی علیہ السلام کے آخری لمحات ہیں. حدیث کرتاس جس کو کہا جاتا ہے. حدیث کرتاس حدیث کاغذ والی. رسول اللہ نے فرمایا تھا مجھے کاغذ اور قلم دو. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ذمہ داری سے بات. میں اختلافی بات نہیں کر رہا. میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. اگر نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو قلم دو آپ کیوں مانگ رہے تھے؟ اور اس حدیث کو حدیث کرتاس کہا گیا علم کی زبان میں کہ کاغذ والی حدیث. رسول اللہ نے بولا تھا مجھے کاغذ بھی دو مجھے قلم بھی دو. قلم بھی دو اور کاغذ بھی دو. میں اس پر تفصیل سے بات نہیں کرتا. آپ چیک کر لیں کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. میرا موضوع یہ ہے اگر نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے مانگ کیوں رہے تھے. آپ کوئی بچہ کہے نا قلم دے دو مجھے تو میں کیسا کہ تو پہلے پتر پڑھ تو صحیح نا. پہلے بولو لکھتے رہے. لکھنا پڑھنا آنا نہیں تو بن کے کرے گا. کسی نے اعتراض کیا ہو کہ جناب آپ کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تو قلم کیوں مانگ رہے ہو. جو ہوا بعد میں نہیں بات کرتا. مطلب ہے محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اگر قرآن کی صورت میں علم دیا تھا تو دیکھو شاپینا نصفان میں ناسیہ گرامر میں مخالف ہے. کائنات کے چیلنج میں کرتا ہوں گرامر ہے ہی وہی جو قرآن میں انہوں نے بیان کر دیا. قرآن گرامر کے مخالف بولو سارے قرآن غلط ہے نہیں ہے. قرآن ٹھیک ہے. تیرا گرامر غلط ہے. تیرا کلیہ غلط ہے. تیری صرف غلط ہے. تیری منطق غلط ہے. تیری نحو غلط ہے. تیرا فلسفہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں نے نازل کیا حفاظت. مطلب ہے اللہ بھی گیا تو حفاظت نہیں کر سکے نا. غلط لکھا گیا. قرآن غلط لکھا نہیں گیا. قرآن غلط لکھا نہیں گیا. جس طرح لوح محفوظ پر قرآن ہے اللہ نے سینکڑوں حافظوں کے سینے مختص کیے ہوئے ہیں جو رب کا قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں سکھانا نہیں جانتے ہیں پڑھانا نہیں جانتے ہیں. اس لیے آج کا جو موضوع ہے ہمارا سبب یہ ہے اپنی نسلوں کو بھی بتا دیں نبی کبھی ان پڑھ نہیں ہوتا. نبی کہتے ہی اسی کو ہیں جو یا پڑھے ابھی پڑھاوے. پڑھے ابھی ایک تو نا ان پڑھا پڑھا دینا کوئی گل نہیں. اور جیسے پی ایچ ڈی بھی گا کے سر تھلے کران تے بڑے بڑے پڑھاکو بھی بڑے بڑے شاعر اور بنیاد لوگ بھی حسنا کران اس کو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ.
زیرو ون کو جانتا ہے، علم کو جانتا ہے، کائنات کے ہر چیز کو جانتا. امیوں دقیقہ دانے عالم. آخری شعر ختم کرتا ہوں، پیر جی کا نظر کرتا ہوں. امیوں دقیقہ دانے عالم، امیوں دقیقہ دانے عالم، بے سایہ و صاحبان عالم. امیوں دقیقہ دانے عالم کہ ایسا امی جو کائنات میں ہر بریوں کو جاننے والا ہے. سبحان اللہ کہہ رہا ہے، محمد لو پڑھے گا اس کو. اور بے سایہ ہو صاحبان عالم، ایسا نہ سایہ رکھنے والا شان والا رسول کہ کائنات ساری میں جس کا سایہ میں اپنا سایہ ہے. اللہ تعالیٰ سب میریاں مغفرتاں کرام تے کملی والے نا ادب احترام نصیب فرما اور دنیا جہان یا برکتہ سان نصیب فرما. جڑا رحلت ہوئی ہے حاجی چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، پس مندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.